السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر احمد عدنان طارق کی ایک نئی سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پری کا قتل۔ یہ 1996 کی بات ہے۔ میں تھانہ مامو کانچن میں SHO تعینات تھا۔ میں کوئی 4-5 ماہ سے تھانہ مامو کانچن میں SHO کے فرائض انجام دے رہا تھا اور خدا کا فضل تھا کہ ان 5 ماہ میں کوئی ایسی زبردست واردات نہیں ہوئی تھی جو میرے لیے مشکل بنی ہو۔ معمول کا جرم ہو رہا تھا اور وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تھے۔ پھر ایک دن شفیق اور اس کی بیوی نجمہ تھانے کے باہر مجھے ملے۔ میں سرکاری گاڑی سے اتر کر تھانے کی بلڈنگ میں داخل ہونے لگا تو میری نظر نجمہ اور اس کے خاوند پر پڑی۔ نجمہ کی گود میں بچہ اور آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ میں سیدھا تھانے جانے کی بجائے ان کے پاس گیٹ کے قریب ہی رک گیا اور ان سے تھانے آنے کا مقصد پوچھا تو نجمہ نے مجھے بتایا کہ 2 روز سے میری بیٹی پری گھر نہیں آئی۔ میں نے پری کی عمر کا پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ ابھی وہ صرف 5 سال کی ہے۔ میں نے نجمہ اور اس کے خاوند کو اپنے دفتر میں بلوا لیا اور مختلف سوالات کرتا رہا جس سے مجھے یہ حالات معلوم ہوئے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں ان کا خلاصہ آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کیس سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسری شادی، خصوصاً عورت کی، ہمارے معاشرے میں اکثر اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی عورت خاوند کو چھوڑ دینے کے بعد یا خاوند کے مرنے کے بعد تنہا رہ جائے، اور خصوصاً اس تنہائی میں بھی اس کی گود میں ایک آدھ بچہ ہو یا ایک آدھ بچہ اس کی انگلی پکڑ کر چلنے والا ہو اور میگے والے بھی قریب ہوں۔ اکثر شادی کے لیے وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ بچوں کو باپ اور عورت کو سہارا مل جائے گا۔ عورت کو سہارا تو شاید مل ہی جاتا ہو، مگر بچوں کے لیے نئی ماں یا نئے باپ کا سہارا اکثر پائیدار ثابت نہیں ہوتا۔ عورت جو عام طور پر اپنے بچے پر جان دیتی ہے، اسے بھی نئے خاوند اور نئے گھر میں مصروف ہونا پڑتا ہے، جس سے پہلی شادی سے ہونے والے بچے انتہائی عدم توجہ کا شکار ہوتے ہیں۔ نجمہ کی شادی مامو کانچن میں شفیق سے ہوئی تو شاید یہی فارمولہ کار فرما تھا، کیونکہ نجمہ بہت ہی قریب لڑکی تھی۔ اس کا پہلا خاوند نشئی تھا۔ ایک دن گھر سے گیا، پھر واپس نہیں آیا، اور جب کسی گلی کوچے کی گندگی کے ڈھیر سے اس کی لاش برآمد ہوئی تو کسی کو حیرت نہیں ہوئی، بلکہ نجمہ کے اہل خانہ کی جان چھوٹی کہ اگر اس کی لاش نہ ملتی تو شاید نجمہ کو اس کے انتظار میں تنہا کتنے سال انتظار کرنا پڑتا۔ مگر اب وہ دوبارہ نجمہ کا بوجھ سر سے اتارنے کا سوچنے لگے۔ پہلے یہ بوجھ صرف نجمہ کا تھا، مگر اب اس کی گود میں 2 سالہ پری بھی تھی۔ پری بہت خوبصورت بچی تھی۔ میرے خیال میں اگر نجمہ کے خاوند نے زندگی میں کوئی کام کیا تھا تو وہ پری کا باپ بننا تھا۔ اپنے گاؤں سے نجمہ دلہن بنی، پری کو گود میں اٹھائے مامو کانچن شفیق کا گھر بسانے آ گئی۔ شفیق نے کبھی بھی پری کو اپنے بچوں کی نظر سے نہیں دیکھا۔ شفیق پتھیارا تھا اور قریبی بھٹے پر مزدوری کرتا تھا۔ روٹی کا حصول نجمہ اور پری کے لیے پہلے بھی بڑا مشکل تھا اور اب بھی شفیق بڑی مشکل سے اپنا اور ان کا پیٹ پالتا تھا۔ پری بالکل معصوم پری کی مانند تھی۔ وہ گویا کیچڑ میں کھلا کمل تھا۔ اگلے 2-3 سالوں میں وہ توتلی زبان میں بولتی، سہیلیوں کے ساتھ گلی میں کھیلتی رہتی۔ سہیلیاں اپنے گھر بھی چلی جاتیں، مگر پری کو گھر کسی نے نہیں بلایا۔ اس کی ماں شفیق کے بچے کو بڑا کرنے میں مصروف تھی۔ شفیق کا سارا پیار اپنے بچے کے لیے وقف تھا اور اس کی مسلسل دھتکار کی حقدار صرف اور صرف پری تھی۔ محلے میں سب کو علم تھا کہ شفیق کا پری سے کیسا سلوک تھا۔ شفیق کا محلہ معمول کا محلہ نہیں تھا، بلکہ سول اسپتال مامو کانچن جو شہر سے باہر بنا ہوا تھا۔ میں 1996 کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو شہر اتنا پھیل گیا ہے کہ اسپتال یوں لگتا ہے کہ بالکل شہر کے وسط میں ہو۔ تب سول اسپتال کے ملازمین اور شہر کے باہر واقع اینٹوں کے بھٹوں کے مزدوروں نے مل کر چند گھر سول اسپتال کے بالکل سامنے بنائے ہوئے تھے اور گویا وہاں ایک بستی سی بن گئی تھی۔ خیر، میں نے نجمہ اور اس کے خاوند سے تفتیش کے دوران مختلف سوالات کیے، لیکن
کچھ حاصل وصول نہ ہوا، بلکہ سارے حالات جان کر مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بردہ فروش راہ چلتے اس معصوم پھول کو اغوا کر کے لے گیا ہے، یا اس بیچاری ننھی پری پر کوئی اور افتاد ٹوٹ پڑی ہے۔ نجمہ نے بتایا کہ 2 روز پہلے جب پری گم ہوئی تھی تو اس کا خالو ہمیں ملنے آیا تھا، جس کا شفیق نے برا منایا تھا اور پری کے خالو کو برا بھلا کہہ کر نکال دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ جاتے وقت پری کو ساتھ نہ لے گیا ہو۔ ان دنوں موبائل فون نہیں تھے کہ فوراً پتہ کر لیا جاتا۔ میں نے شفیق سے پوچھا کہ تم نے پری کا پتہ اس کے خالو سے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی رام کہانی شروع کر دی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ وہ کرایہ لگا کر چیچا وطنی جائے اور وہاں جا کر معلوم کرے کہ پری کو اس کا خالو لے کر آیا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے خاصی لان تان کی اور جیب سے اسے کرایہ دے کر کہا کہ وہ جا کر چیچا وطنی سے پتہ کرے، بلکہ پری کے خالو کو ساتھ لے کر واپس آئے۔ دیہات کا تھانہ تھا۔ ان دنوں الیکٹرانک میڈیا تو ویسے ہی ندارت تھا۔ ہاں، اخبار وغیرہ آتے تھے۔ آج کل تو اس طرح کی گمشدگی کے کیس ویسے ہی بریکنگ نیوز بن جاتے ہیں، مگر تب بسیار کوشش کے بعد اخبار وغیرہ میں اشتہارات دینے پڑتے تھے اور غریب آدمی ان اشتہارات کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے روزنامچے میں شفیق کی طرف سے رپورٹ لکھوائی کہ ایک تھانے دار صاحب کی ڈیوٹی بھی اس کیس پر لگائی۔ روزنامہ جنگ کے پریس رپورٹر شیخ زبیر میرے دوست تھے۔ انہیں زحمت دی اور کہا کہ اخباروں میں اشتہار دے دیں۔ تھانے دار صاحب کی ڈیوٹی میں نے پری کو علاقے میں ڈھونڈنے کے واسطے نہیں لگائی تھی، بلکہ شفیق پر نظر رکھنے کے لیے لگائی تھی۔ میرے ذہن میں یہ احساس کل بلا رہا تھا کہ آخر وہ پری کا سوتیلا باپ ہے، اور ماضی کی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ سوتیلی مائیں اور باپ کیا کر سکتے ہیں۔ پری کی تصویر کبھی کسی نے کھنچوائی ہی نہیں تھی، لہٰذا فوراً میرے ذہن میں 5 سال کی کوئی بھی بچی تھی۔ شفیق گیا اور واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ پری کا خالو اور خالہ بھی تھے۔ انہوں نے قسمیں کھا کر ہمیں بتایا کہ وہ پری کو لے کر نہیں گئے۔ محلے کے لوگوں کو میں نے تھانے بلوایا، مگر وہ زیادہ تر شفیق کی برائی ہی کرتے رہے کہ یہ ظالم اس بچی سے کام بھی کرواتا تھا اور اسے جھڑکتا بھی رہتا تھا۔ لیکن 2 دن بعد واقعی پری کا اغوا بریکنگ نیوز ہی بن گیا، جب اس معصوم پھول جیسی بچی کی پامال شدہ لاش ایک گٹر جو اس محلے میں تھا وہاں سے برآمد ہوئی۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ہوئی میں موقع پر پہنچا تو ایک بھیڑ تھی جو پری کی لاش کے گرد جمع تھی۔ گٹر کے قریب ہی ایک چارپائی پر بچی کی لاش لوگوں نے ڈال کر اوپر سے چادر ڈالی ہوئی تھی۔ جتنا مجمع تھا سب کی آنکھیں اس اندوناک واقعے سے پرنم تھیں۔ سب کا یہی خیال تھا کہ بچی گٹر میں ڈوب کر مری ہے اور 2 دن تک ڈوبی رہی ہے، جب تک کسی جانور نے اسے کھانے کے لیے کھینچ کر پانی سے نکالا۔ بچی کا نچلا دھڑ ادھڑا ہوا تھا، جس کے بارے میں بھی مجمع کی یہی رائے تھی کہ شاید کسی کتے نے اسے کھانے کی کوشش کی ہے۔ نجمہ کی گود میں ابھی بھی شفیق کا بچہ تھا اور وہ بیٹی کے سرانے بیٹھی بین کرنے میں مصروف تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ شفیق بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرا دل ابھی بھی اس کے بارے میں صاف نہیں تھا۔ باہر کیف میں نے بچی کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی۔ شام کو جب مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی تو وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کسی درندہ صفت انسان نے پری جیسی معصوم گڑیا کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا جو ضبط تحریر میں لانا بھی مشکل ہے، اور اگر میں چاہوں بھی تو نہیں لا سکتا۔ کسی حیوان نے پری کو اس طرح پامال کیا تھا کہ اس نازک فرشتے کی موت زیادتی کی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہ ظلم اتنا شدید تھا کہ اس بچی کی پسلیاں بھی اپنی جگہ چھوڑ چکی تھیں۔ ہمارا خیال تھا کہ بچی کا نچلا دھڑ کسی کتے نے ادھیڑا ہے۔ کسی حد تک یہ خیال درست تھا۔ وہ شخص بھی تو کسی کتے سے کم نہیں تھا جس نے پری کا نرم و نازک جسم بھنبوڑ کر کھا لیا تھا۔ اب میں حیران تھا کہ شفیق جیسا شخص اتنے گھناؤنے انداز میں پری کو کیسے مار سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سوتیلے پن میں آ کر وہ اپنی بیٹی کو مار دے، مگر اس انداز اور درندگی سے یہ ایک پولیس افسر کی حیثیت سے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں ندارت تھا،
لہٰذا خبروں کی آگہی لوگوں کو اس وقت ہوتی تھی جب رویے مدھم پڑ جاتے تھے، بپرے لہجے معمول پر آ جاتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اگرچہ قریب کی بچی کے پوسٹ مارٹم پر غور ہی نہیں کیا، لیکن میرے اندر بھی دل تھا اور میں بھی انسان تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا اور دعا بھی مانگی کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ کسی طرح میرے ہاتھ اس درندہ صفت انسان کی شہرک تک پہنچ جائیں۔ میں نے اگلے دن ہی شفیق کو تھانے بلا کر اس سے تفتیش شروع کر دی۔ وہ اسی بات پر بضد تھا کہ ٹھیک ہے، سوتیلی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ پری سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر اس طرح کا فعل وہ سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ اس کی باتوں سے یہ بات واضح طور پر جھلک رہی تھی کہ اسے اس واقعے کا دلی افسوس ہوا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ان طفل تسلیوں سے میں مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا تاکہ اس سے رات کی خاموشی میں تفتیش کی جا سکے۔ رات کے پچھلے پہر میں نے اس سے اپنے انداز میں تفتیش کی اور یہ انداز اگلے 2 روز تک جاری رہا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اتنا مضبوط انسان تھا جو پولیس کی تفتیش کو برداشت کر سکے۔ پولیس والوں کا ملزموں کے بارے میں لگایا گیا اندازہ کبھی کبھار ہی غلط ثابت ہوتا ہے، اس لیے 2 دن تفتیش کے بعد حالات چاہے شفیق کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، مگر میرا دل کہتا تھا کہ یہ شخص اس قسم کا جرم نہیں کر سکتا۔ دوسرا، پری کا روندا ہوا جسم اس درندے کی طاقت کا جو انداز بتا رہا تھا، شفیق کی جسمانی حالت میں ایسی طاقت ناپید تھی۔ باہر کے 2-3 دن کی محنت کے بعد میں دوبارہ اسی چوراہے میں کھڑا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ منزل کس سمت میں ہے۔ شفیق ابھی حوالات میں ہی تھا، البتہ میں نے اسے پوچھ گچھ چھوڑ دی تھی۔ نجمہ اپنے دل میں بیٹی کا غم لیے پھرتی تھی، اس کے علاوہ وہ 2 وقت اپنے خاوند کو روٹی دینے بھی تھانے میں آتی تھی، اس خاوند کو روٹی دینے کے لیے جس پر اس کی 5 سالہ بیٹی کے المناک قتل کا الزام تھا۔ شفیق سے تفتیش کے بعد میں نے شفیق کے ساتھ بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کے متعلق چیک کرنا شروع کر دیا۔ ارد گرد کے بھٹا مزدوروں کو بھی شامل تفتیش کیا، محلے میں رہنے والے اوباش لڑکوں کو چیک کیا، قریبی ایسے لوگوں سے تفتیش کی جن کا کوئی سابقہ ریکارڈ تھا، مگر اگلے 2-3 دن مزید اسی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہنے کے بعد میرے لیے اپنے خدا سے مدد مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ ایک دن تنہا بیٹھا میں اس کیس پر ہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ ظالم اس بچی کو اٹھا کر لے گیا۔ اگر لے کر گیا تو کسی نے تو اسے دیکھا ہوگا، اگر صرف بچی کو اٹھانا مقصد تھا تو اس کی آبرو ریزی کے بعد لاش کا وہیں سے برآمد ہونا، اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ شخص وہیں کہیں قریبی رہتا تھا اور اس جنونی سے دوبارہ معاشرہ کہاں محفوظ تھا۔ وہ کوئی پھول دوبارہ اپنے پاؤں تلے رون سکتا تھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے تصور ہی تصور میں وہ روح فرسا منظر گھومنے لگا، بچی کی دل خراش چیخیں میرے لاشعور میں گونجیں، پھر اس کی موت کا منظر، پھر اس کی موت کے بعد بھی درندگی کا جاری رہنا۔ کسی طرح بچی کے زخموں سے خون کے فوارے ہوا میں بلند ہوئے ہوں گے۔ میں خوف خدا سے کانپنے لگا۔ تبھی اس سارے واقعے سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا جس میں اگر میں کامیاب ہو جاتا تو شاید اس کیس کا عقدہ کھل جاتا۔ میں نے بڑی رازداری سے اسپتال کے قریب جن دھوبیوں کی دکانیں تھیں ان کو تھانے بلانا شروع کر دیا۔ وہ صرف 2 یا 3 تھے جو شہر سے باہر دکانیں بنائے ہوئے تھے اور اسپتال کے نزدیک تھے۔ میں نے ان تینوں اشخاص کو ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا، پھر انہیں ان کی آخرت یاد دلائی، بچی والے واقعے سے ان کی چھپی انسانیت کو جگانے کی کوشش کی۔ میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کوئی بندہ بچی کے قتل کے بعد اپنے کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کو دے کر گیا ہو جس کی قمیض کے اگلے دامن پر خون کے چھینٹے پڑے ہوں۔ ظاہر ہے وہ درندہ جس درندگی سے اور جس فعل سے گزرا تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کی قمیض اس بے بس مظلوم کے خون سے نہ رنگی گئی ہو۔ اب یہ میری قسمت تھی کہ میرا مفروضہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس غلیظ شخص نے واردات کرتے ہوئے قمیض تو پہنی ہوئی ہوگی، کہیں اس نے اپنے خون آلود کپڑے جلا نہ دیے ہوں۔
ہو سکتا ہے اگر وہ خون آلود کپڑے پہنے ہوئے تھا تو کسی نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ تینوں دھوبیوں کو میں علیحدہ علیحدہ ملا، تنہائی میں ہر طرح سے انہیں یاد دلایا کہ بتائیں کیا ان کے پاس لڑکی کے غائب ہونے کے بعد کوئی خون آلود کپڑے آئے ہوئے ہیں؟ تینوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد بھی انہیں یاد نہیں آیا کہ اس قسم کے کپڑے ان کی نظر سے گزرے ہوں۔ ایک کے بعد ایک تینوں مجھے مایوسی کے عمیق دریا میں ڈبکیاں لگاتے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بطور SHO ظاہر ہے کہ اپنی دوسری ڈیوٹیاں بھی نبھا رہا تھا، لیکن میری سوچ پری کے ساتھ ہونے والے ظلم پر ہی اڑ گئی تھی۔ مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید تھی کہ ایک معصوم بچی کا قتل ضرور رنگ لائے گا۔ کہتے ہیں کہ خون بولتا ہے، اور یہ خون تو ابھی رگوں میں دوڑنا بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ ایک آئیڈیا جو خدا نے میرے ذہن میں ڈالا تھا اور جس سے میں ذہنی طور پر مطمئن تھا کہ اس آئیڈیا سے مجھے قاتل تک رسائی ہو جائے گی، وہ امید آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ 2 دن بعد میں سارا دن کام کر کے اور پھر رات کو گشت کر کے اپنے گھر میں واپس آیا۔ میرا ڈرائیور اور میرے گن مین مجھے گھر چھوڑ کر چلے گئے تو گھر میں میرے ملازم نے کھانا میرے سامنے چن دیا اور ساتھ ہی مجھے بتایا کہ ایک دھوبی بڑی دیر سے اس کے پاس آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے SHO صاحب سے کوئی بات کرنی ہے، لہٰذا میں نے اسے بٹھایا ہوا ہے۔ ملازم کی یہ بات سن کر مجھے کھانے کی ہوش نہیں رہی۔ میں نے فوراً دھوبی کو بلایا۔ وہ مجھے پہلے بھی مل چکا تھا۔ اس نے مجھے جو معلومات دیں وہ ایسی تھیں جیسے اس معصوم بچی کا خون بول رہا تھا۔ مجھے دھوبی نے بتایا کہ قتل کے اگلے ہی دن اسپتال کا ایک ملازم امان بیل مسیح اپنے کپڑے مجھے دھونے کے لیے دے گیا تھا، جس کی قمیض پر خون کے واضح دھبے تھے۔ اس کے کہنے کے مطابق امان بیل کی عمر کوئی 25-26 سال تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا ذہن امان بیل کی طرف اس لیے نہیں گیا کیونکہ وہ پوسٹ مارٹم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید وہ پوسٹ مارٹم کر کے لے آیا ہے، اس لیے اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مرنے کے بعد اگر لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو خون فوارے کی صورت نہیں نکلتا۔ بہرکیف اس دھوبی نے انسانیت کا فرض ادا کر دیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ ہر صورت میں اس کا نام صیغہ راز میں رکھوں گا۔ وہ دھوبی اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے تھانے میں ٹیلی فون کیا اور سرکاری گاڑی دوبارہ واپس منگوا لی۔ میرے بعد قدرتی طور پر گشت اسی تھانے دار کی تھی جس کو مقدمہ درج کرنے کے بعد میں نے تفتیش مار کی تھی۔ میں نے اسے امان بیل مسیح کا محل وقوع بتایا اور اسے اٹھا لانے کی ہدایت کر کے کچھ گھنٹے آرام کی غرض سے بستر کے گوشۂ عافیت میں چلا گیا۔ صبح تھانے میں پہنچتے ہی امان بیل کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ 25-26 سال کا غیر شادی شدہ مرد، اتنی عمر میں جتنا مضبوط جسم خدا کسی کو دے سکتا ہے وہ خدا نے امان بیل مسیح کو دے رکھا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہی وہ بھیڑیا ہے تو پری جیسی بچی کیا کر سکتی تھی؟ ابھی کیونکہ امان بیل کے اٹھائے جانے کی خبر عیسائی کمیونٹی میں نہیں پھیلی تھی اور اس کے لواحقین بھی کسی پادری کی سفارش ڈھونڈنے چلے گئے تھے۔ میرے پاس جتنا تھوڑا وقت تھا میں نے اسی میں شفاق ملزم کو بریک کرنا تھا۔ تفتیش کرنے کے لمحات ظاہر ہے ضبط تحریر میں نہیں لائے جا سکتے تھے۔ بہرکیف اس کام میں خاصی دیر لگ گئی۔ عام طور پر پولیس ملزمان کو ملزمان کے طور پر ہی ٹریٹ کرتی ہے، مگر نوکری میں کئی لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کا ذاتی کام ہے اور خود آپ کے جذبات بھی تفتیش میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہاں خود ہی سنبھلنا ہوتا ہے اور ان جذبات کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جذبات کی رو میں بہہ کر غلطی کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ امان بیل سے تفتیش جوں لمبی ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ مسیحی برادری کی طرف سے پریشر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے امان بیل سے ابھی بھی تفتیش جاری تھی۔ آخر میں اور امان بیل تفتیش کے دوران ایک ایسے پریشر پوائنٹ پر پہنچ گئے جہاں ہم میں سے کسی ایک نے بریک ہونا تھا۔
میں کیونکہ نیک نیتی سے کام کر رہا تھا، مجھے کامیابی نصیب ہوئی اور وہ ٹوٹ گیا۔ اور پھر اس نے مجھے اس دل خراش واقعے کی روایت سنائی۔ اس نے بتایا کہ پری دوپہر کو گلی میں اکیلی کھیل رہی تھی۔ جون کا مہینہ تھا اور اتنی شدید گرمی تھی کہ کوئی اور شخص گلی میں موجود نہیں تھا۔ امان ویل کے ذہن میں یہ شیطانی منصوبہ آیا۔ پوسٹ مارٹم ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی وجہ سے سول اسپتال کے ہر شعبے تک امان ویل کی رسائی تھی۔ امان ویل کے گھر میں کلوروفارم موجود تھا۔ اس نے ایک رومال پر اسے لگایا، پری کو پیار سے چمکارتے ہوئے وہ رومال اس کے ناک سے لگایا اور پھر اسے اپنے بدن پر پہنی ہوئی قمیض کے نیچے لپیٹ لیا۔ امان ویل کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا اور اوپر سے اس نے چولا نما قمیض پہن رکھی تھی۔ بچی بیچاری بڑی آسانی سے امان ویل کے جسم میں چھپ گئی۔ اوپر سے امان ویل نے اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ جب سے اس نے چھپائی ہوئی بچی کو آسانی سے سنبھال لیا، وہ اسے لے کر ادھر ادھر دیکھتا محلے سے نکل گیا۔ محلے کے عقب میں فصیلیں تھیں، وہ اسے کاشت کردہ کپاس کے کھیتوں میں لے گیا اور پھر اس کے ساتھ یہ بہیمانہ ظلم کیا۔ بچی بے ہوش تھی، چیخ بھی نہ سکی اور بے ہوشی کے عالم میں ہی خدا کے پاس چلی گئی۔ جب اس درندہ نما انسان کو ہوش آیا تو وہ خون میں لت پت بچی کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ بچی اسی حالت میں وہاں رات تک پڑی رہی۔ رات کو امان ویل خاموشی سے واپس اسی فصل میں گیا اور بچی کو اٹھا کر گٹر میں پھینک دیا اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا۔ کسی جانور نے جب بچی تک پہنچنا چاہا تو پتھر پیچھے ہٹ گیا اور بچی گٹر کے اوپر آ گئی، جس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کیا سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ میں اسے لے کر موقع پر گیا۔ وہاں ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت ابھی ٹوٹی ہے۔ فصلوں میں پودوں کے ٹوٹنے کی ترتیب سے لگ رہا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی وہاں خون کے چھینٹے امان ویل کی درندگی کی داستان سنا رہے تھے۔ میں نے سینئر افسران کو موقع دکھایا اور ایم پی اے سے لے کر مسیحی پریشر گروپوں کو بھی، جو چند ووٹوں کی خاطر ایمان بھی فراموش کر دیتے ہیں، موقع سے خون لے کر فرانزک لیبارٹری بھجوایا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ پری کے خون سے میچ ہو جائے گا۔ فرانزک والے لکھ دیں گے کہ یہ انسانی خون ہے۔ آپ بھی اس بات پر متفق تو ہوں گے ہی کہ پری انسان کا بچہ تھا۔ میں نے پوری محنت سے امان ویل کا چالان بنا کر عدالت میں بھجوایا اور امان ویل کو جیل۔ اب میری خواہش تھی کہ اس کیس میں صلح نہ ہو جائے۔ امان ویل کے پیسے اس کی کمیونٹی نے دینے تھے۔ نجمہ پر پری ویسے ہی بوجھ تھی، شفیع کو اس سے نفرت تھی اور روپوں سے محبت۔ میرا خیال تھا کہ پری آسمان سے خدا کا بھیجا ہوا تحفہ تھی، فرشتہ تھی جو زمین پر شیطانیت کے عروج کا جائزہ لینے آیا تھا۔